ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجدوا أكثرهم شاكرين صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے اللہ۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے جو نعمتیں دی ہیں وہ میرے پاس رہیں۔ کوئی بھی آدمی یہ نہیں چاہتا کہ نعمتوں کا زوال ہو، نعمتیں ختم ہو جائیں، اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کی ہیں بڑھ جائیں۔ یہ ہر انسان کی طبیعت ہے، خواہ وہ مسلمان ہے، وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں مانتا، لیکن وہ سے میری کرسی نہ جائے، میرا مال نہ جائے، میری اولاد میری عزت کریں، اتنی تو ہر کوئی چاہتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کی فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا علاج بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا، اور اگر تم کفر کرو گے، نہ شکری کرو گے، نہ قدری کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے، تم سے وہ نعمتیں چھین لے گا۔ اب آدمی صحت مند ہے، بیماری آ گئی، صحت ختم ہو گئی، صحت نعمت ہے۔ مال ہے، نعمت ہے، بشرطے کہ اس کو ٹھیک لگائیں اور ٹھیک خرچ کریں۔ اب آدمی سے مال ختم ہو جاتے ہیں، ظاہر ہے کہ نعمت تھی، کسی کا محتاج نہیں تھا، اور لوگوں کے ساتھ مہربانی بھی کر سکتا تھا۔ نظر ہے، آنکھیں ہیں، کان ہے، زبان ہے، نیک اولاد ہے، صالح اولاد ہے، ساری نعمتیں ہیں۔ لیکن میں یہ وہ شکر نہیں کہتا جو آپ لوگ عموماً ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ۔ یہ صحیح ہے، شکر دل سے شروع ہو جاتا ہے۔ شیطان نے اسی پر قسم کھائی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے شیطان کو انسان کے سامنے سجدہ انہوں نے نہیں کیا، شیطان اس نے سجدہ نہیں کیا، شیطان نے، وہ اس بات کو خوب سمجھتا تھا کہ رب جو وعدہ کرتا ہے وہ خلاف نہیں کرتا، اس کا وہ جانتا تھا، اور اس بات کو بھی جانتا کہ وہ ہمارے طرح غصہ نہیں کرتا۔ جب غصے ہو جاتے کہ پھر لاتیں مارتا ہے، کہ جب گھر میں غصہ ہوتا ہے تو ہم لوگوں کو بھی لات مارتے، پہاڑوں کو بھی لات مارتا ہے، ایسا نہیں کرتا۔ وہ عبادت بھی کرتا تھا، وہ سینئر تھا۔ کیا تھا آپ لوگ کو؟ یہ میں نے کسی نے سنا ہے، میں کہ سینئر کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا میں فلاں سے سینئر ہوں۔ میں کہ سینئر کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں سے اس میں رتبے میں بڑا ہوں، وقت کے لحاظ سے۔ تو چونکہ پہلے سے وہاں موجود تھا، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں عبادت بھی زیادہ کرتا ہوں، اور تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے سامنے جھک جاؤ۔ اصل یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، کسی کی حق ادا کرنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو
کہا کہ میری رحمت سے دور ہو جاؤ. لعنت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی آدمی کو اللہ پاک بچائے، ہمیں سب بچائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اس کو دور کر دے. تو چلا گیا. اب اس نے اللہ تعالیٰ سے ایک بات کی، عرض کیا کہ مجھے قیامت تک مہلت دے دو، بس یہ میرا سوال ہے. اللہ تعالیٰ کو جانتا چاہیے کیوں مانگ رہا ہے مہلت، کیونکہ وہی دنیا تو چلانی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ تمہاری اس ٹکر میں تمہاری ترقی ہے. یاد رکھیں، نفس ہے کہ تم ترقی جو کر رہے ہو، یہ فرشتے کیوں ترقی نہیں کرتے؟ اس کے ہر علیہ السلام جس طرح پہلا تھا قیامت تک وہی ہوگا، اس طرح ہوگا، وہ بڑھتا نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کے پاس شیطان بھی نہیں ہے، نفس بھی نہیں ہے، ترقی کیوں کرے؟ ترقی ٹکر میں ہوگی. یہ انسان ہی ہے کہ ٹکر مارتا ہے. تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک جب لوگ اٹھیں گے اس وقت تک مجھے مہلت دے دو کہ میں زندہ رہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال انک من المنظرین، تم کو بس مہلت مل گئی، مہلت مل گئی. اب بات پکی ہو گئی کہ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ایسے ہی ہوگا. اتنا تو اس کا یقین تھا. تو ابھی آگے وہ قسم کہتا ہے جیسے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا. دیکھو شیطان کو گمراہ خود ہو چکا ہے، الزام کس پر لگاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر لگاتا ہے. تم نے مجھے نظر انداز کیا. اب یہ نیا انسان آیا ہے، میں پہلے سے مجھے کہتے کہ اس کو سجدہ کرو، وہ کرو، میں نہیں کیا. تم کہتے کہ رحمت سے دور ہو جاؤ. میں اس لیے بات کرتا ہوں کہ تاکہ ہم تھوڑا سا غیرت کریں. کیا کریں؟ انسان کے اندر غیرت بھی تو ہوتی ہے. تو اس نے کہا کہ قسم کھائی اس نے، اس بات پر قسم کی جو تم نے مجھے کیا گمراہ کیا اس انسان کی وجہ سے. انسان نہ ہوتا میں ٹھیک ٹھاک آدمی تھا، ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا. یہ آ گیا درمیان میں ہماری بہت ہو گیا. اور اب میں کیا کروں گا؟ اب وہ اپنا عمل بتاتا ہے. آپ اپنی مسائی کو دیکھو، شیطان کی مسائی کو دیکھو، کس قدر فرق ہے. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں لازماً، لام بھی تاکید کا ہے. آپ جانتے ہیں علماء یہاں بیٹھے ہیں، نون بھی تاکید کا ہے. لَأَقْعُدَنَّ، میں ضرور بضرور، صراطک لہم صراط المستقیم، ان کے لیے راستوں میں، سیدھی راستے میں جو حق راستہ ہے اس میں بیٹھ جاؤں گا. کیا کتا نہیں بیٹھتا دروازے پر؟ اس طرح میں بیٹھوں گا. اب یہ تیرے پاس آئے گا، میں نہیں چھوڑوں گا. بڑا شیطان ہے، شیطان تو ہے شیطان. جب میں بیٹھ جاؤں گا پھر کیا کروں گا؟ کیا ثم لآتینہم عن ایمانہم، میں دائیں طرف آؤں گا. یعنی ایک بات سے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، کہو کہ دیکھو فلان سے بھی ہوتا ہے. وان شمائلہم، شمال کی طرف آؤں گا، ہر طرف سے آؤں گا. من بین ایدیہم، آگے سے آؤں گا، من خلفہم، پیچھے سے آؤں گا، ان ایمانہم، دائیں سے آؤں گا، ان شمائلہم، وہ شمال کی طرف سے آؤں گا، بائیں کی طرف. ولا تجد اکثرہم شاکرین، تم ان کی اکثریت کو شاکر نہیں پاؤ گے. اب کیا کہا تھا کہ بیٹھوں گا سیدھے راستے پر. تو نے جیسا میں کہتا ہوں کہ میں سیدھے راستے میں بیٹھوں گا تو نہیں، میں تمہاری
گھر کے سامنے بیٹھوں گا، تم کو نہیں چھوڑوں گا تو تم باہر نہیں آؤ گے، ایسا ہوگا نا، نتیجہ یہ ہوگا۔ اب نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ لا تجدوا اکثرهم علی صراط کالمستقیم، تمہارا راستہ سیدھے اس میں نہیں پھر گا۔ یہ نہیں فرق کہا شیطان نے، شیطان بڑا استاد ہے، تو خود تباہ و برباد۔ ایک بہت بڑا بزرگ تھا، اس نے شیطان کو دیکھا، اس کی زنجیریں تھی، زنجیر جانتے، زنجیریں، تو اس نے اس کو کشف ہوا، کشف ہوا بڑے کبھی خطرناک بھی ہوتے ہیں، اس کو کشف ہوا، شیطان کو دیکھا، بہت بڑی بڑی زنجیر کے پاس ہے، کہ تم کون؟ کہا میں شیطان ہوں۔ کہا کہ زنجیر وہ کیا کرتے؟ اس نے کہا کہ اس میں بڑے بڑے بزرگوں کو پکڑ لیتا ہوں۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ بزرگوں تم خیال کرو، تمہاری زنجیر بہت بڑی بڑی ہے۔ تو اس نے اس کو کہا کہ میری زنجیر کون سی ہے؟ اس نے کہا کہ تمہاری زنجیر کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے لیے زنجیر کی ضرورت نہیں ہے، میں تم کو سمجھ آئی بات؟ تو وہ تو عام بزرگوں کو اسی طرح کرتا ہے، ہر طرف سے آؤں گا۔ اب یہ ولا تجدوا اکثرهم شاکرین، اللہ تعالیٰ کی کوئی گستاخ کہتا ہے کہ تم اب ان کی بندوں کی اکثریت، انسانوں کی اکثریت شاکر نہیں پاؤ گی۔ اب اس بات کو آپ سمجھیں، یعنی کسی راستے پر نہیں پاؤ گے، مطلب یہ کہ میں اس سے سیدھی راستے سے پر چلنے کے لیے جو سٹیم ہے وہ نکال دوں گا، وہ چل نہیں سکے گا۔ یعنی ایک آدمی راستہ بھی میں موجود ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں یہ راستہ ہے، پھر آدمی کے ہاتھ پاؤں سب مفلوج ہو جائے، وہ چل نہیں سکتا۔ اب بڑی محرومیت یہی ہوگی کہ راستہ موجود ہے، جا نہیں سکے گا، میں اس کو مفلوج کر دوں گا۔ میں آگے بتاتا ہوں کہ یہ کیا کہتا ہے۔ دراصل شکر یہ ایسی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے کہ اس کے بعد آدمی توحیدی بن سکتا ہے، اس کے بعد آدمی اللہ والا بن سکتا ہے، اس کے بعد آدمی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی گود میں چلا جاتا ہے اس شکر کی وجہ سے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ اٹھاتے ہیں، ما یفعل اللہ بعذابکم۔ باقی شکر بتا دوں شکر ہے کیا چیز، تاکہ آپ کی پہلے اہمیت پتہ چلے، پھر سمجھیں کہ شکر ہے کیا چیز۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ تم کو عذاب کیوں دیتا ہے؟ ستر بری ہے کا، ہم کسی کو کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ مقابل، کیا کوئی مقابل ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کل ہمارے لیے پھر کڑا ہو جائے، ہم سے سیٹ دے لے۔ یہ چچزاد بھائی ہے کیونکہ کل اس کو بڑا یعنی وہ زیادہ ہو جائے تو پھر ہم پر مستیاں کرنے لگے۔ تم میں دنیا میں تمہارے لیے پیدا کی، اب میں کہتا ہوں کہ تم ہو تو ہو، اگر کہے کہ نہیں ہو تو نہیں ہو، تو تم کو عذاب کیوں دیتا ہے؟ ما یفعل اللہ عذابکم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرتا ہے؟ مزے لیتا ہے؟ تم کو اتنی بدگمان ہو اللہ پر، یہ دراصل تمہاری ناشکری ہوتی ہے۔ ما یفعل بعذابکم ان شکرتم، اگر تم شکر گزار ہوتے، وآمنتم، شکر کی بات کیا، جب آدمی خدا کو دیکھے گا تب ایمان لائے گا نا، جب کہے گا کہ اب کسی کے معتقد کا ایک تو یہ ہے کہ آدمی ایسے کہتے ہیں کہ کسی کا معتقد ہے، بس وہ معتقد ہے، ایک یہ ہے کہ اس کی خوبیاں سب اس پر سامنے آ جائیں، جس کے بعد آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ
ایک بچہ ہے، بادشاہ اس کو یہاں سے کان سے مروڑتا ہے ناک سے، تو اس کو گالی دیتا ہے، کیونکہ وہ کیا بادشاہ کیا ہوتا ہے، وہ کیا جانتے کہ بادشاہ کیا ہوتا ہے. لیکن ایک جو بڑا وہ ہوتا ہے چیف ہوتا ہے وہ اس کو سلوٹ کرتا ہے. اب فرق ہے، وہ ایک پہچانتا ہے دوسرے اس کو نہیں پہچانتا. تو یہ جب اللہ تعالیٰ جل کی پہچان آئے گی تو تب شکر بھی ہوگا، اور اس کے بعد اللہ کی بندگی بھی ہوگی، وہ خالص بھی ہوگی. کل میں نے بتایا تھا اللہم اعنی علی ذکر کا، ذکر کی بتایا تھا، وہ شکر کا، وہ حسن، اس کی بعد عبادت کو نمبر آتا ہے. انسان شکر اس کو کہتے ہیں کہ انسان کا دل، اس کو جو نعمت ملتی ہے، مال ہے، جہاں وہ عزت ہے، منصب ہے، یہ ساری حکومت والی بھی سن لیں، چیف بننا ہے، وزیر اعظم بننا ہے، جو بھی ملتا ہے کوئی کسی کو چیز، یہ فمن اللہ، کہ کہاں سے؟ ما بکم بنعمت فمن اللہ، جو تم نعمت دیکھتے ہو، یہ پھول، یہ پھل، یہ آسمان، یہ زمین، یہ تمہارا حسن، یہ تمہارا کمال بھی ہوتا ہے. عالم بڑا کمال ہے، بڑا عالم ہے، بڑا سمجھدار ہے. اس کی رائے ایسی رائے ہوتی ہے کہ وہ اتنی پکی کہ پوری، کبھی کبھی ایک آدمی کی رائے، جمہوریت تو ہے نہیں، ایسی مضبوط ہوتی ہے کہ پوری دنیا کی رائے ایک طرف ہوتی ہے اور دوسری کی رائے اس وزنی ہوتی ہے. پیغمبر کی بات سب سے دنیا سے پر باری ہوتی ہے، تمام دنیا پر باری ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بات کرتے ہیں، اتنی ٹھیک کرتے ہیں کہ وہ پھر اس کے بعد اس کے نتائج نکل آ جاتے ہیں. حالانکہ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہے پھر یہ ہوگا پھر وہ ہوگا. تو یہ جو آدمی انسان کے دل پر جو ہوتا ہے، انسان کے دل پر پردے آتے ہیں، انسان کے اندر وہ جو پردے ہوتے ہیں یہ آتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں؟ کہ فلان کچھ کرے گا، فلان کچھ کرے گا، میری رائے ایسی ہے، یہ میری، کل کہا تھا نا، یہ اپنا آپ کو دل پر پردے ڈالنے ہو تم نے. جب آدمی کے دل سے یہ پردے اٹھ جاتے ہیں، ایک بار میں گیا تھا وہاں، مسرت شاہ صاحب بھی رحمۃ اللہ علیہ میرے ساتھ تھے. یہ مثال اس لیے بیان کرتا ہوں کہ تاکہ آپ لوگوں کو بات کو پوری وضاحت کے ساتھ آ جائے. تو اس وقت یہ آزادی کے بڑا نعرہ ہوتا تھا، عرصہ ہوا. تو ہم نے وہاں پنڈی میں گئے تھے، تو وہاں نسیم ماموں یا اقوام متحدہ میں پاکستان کا کوئی وکیل تھا یا کوئی پتہ نہیں، لیکن وہ اس بڑے عہدے پر تھا، ریٹائر ہو گیا تھا. نیک آدمی تھا، مسرت شاہ صاحب کا دوست تھا. اس نے اس کو کہا تھا کہ یار کسی طرح یہ صاحب کو ہمارے پاس لائیں کہ چائے پیا ہمارے ساتھ. بڑا عجیب آدمی تھا، اس وقت مشغولیت بھی کم تھی. تو مجھے مسرت شاہ صاحب نے کہا کہ پنڈی آئے ہیں، ویسے بھی آئے ہیں، نسیم ماموں بڑا اصرار کرتا ہے اس کے پاس چائے پیے. میں اس کو پہچانتا تھا کہ ٹھیک ہے، وہ دوست تھا، مسرت شاہ صاحب دوست تھے میرے. میں کیا تھا کہ شاید میں نے اس لیے کوئی علماء بلائے ہوں گے، اس ساتھ بات آسان ہوگی، اگر کوئی بات ہو گئی. تو میں اس وقت، اب میں تھوڑا ایسا بولتا ہوں کہ الحمدللہ آپ سمجھتے ہیں، اس وقت میں ایسا بولتا تھا کہ میں خود نہیں سمجھتا تھا کہ میں کیا کیونکہ جہاں اسی جگہ پر دکان تھا، اس جگہ پر دکان تھا، اور دکان میں ٹیپ ریکارڈ تھا، وہی پہلے زمانے کا جو
وہ جو گول گول پیتے ہوتے تھے وہ لگائے تھے. تو میں دکان میں کوئی چیز میں نے لینی تھی تو اس کے پاس میں گیا. تو میں نے وہاں بہت تقریر کر رہا تھا کوئی ریڈیو میں, نہیں وہ کیا ہو ٹیپ ریکارڈ میں. تو میں بہت کان لگا لیکن میں ایک بات کو بھی نہیں سمجھا. میں نے پوچھا کہ بدبخت کون ہے یار؟ کہ تم ہو تم. تو میری بات کی ترجمانی اس وقت شاہ صاحب کرتے تھے. کبھی کوئی بات ہوتی تھی تو کوئی اور کرتا تھا. پھر میں نے بعد میں سوچا کہ یار یہ تو لوگ بڑی مشقت اٹھاتے ہیں, یہ ہمارے ساتھی ہیں, ہمارے پھر بھائی ہے وغیرہ وغیرہ, اور ہمارے دوست ہیں بیچارے گھنٹے گھنٹے بات کے لیے بیٹھتے ہیں اور یہ ایک بات کو نہیں جانتی پھر بھی بیٹھے رہتے ہیں. تو پھر میں نے کہا کہ یار رب العالمین یہ کیا ماجرا ہے کہ میں جب بات کرتا ہوں تو سمجھتا ہوں اور اب میں اپنی بات کو نہیں سمجھتا, اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ میرا خیال میں بات آ گئی. کدھر کیا ہمارے ساتھ آپ کے ساتھی کہاں گئے؟ میرا دوست. تو میں نے تصور سوچا تو دل میں بات آئی کہ تم زبان کی بات کو نہیں سمجھتے, تم اندر کی بات کو سمجھتے ہیں کہ تمہارے اندر جو بات ہوتی ہے, جو خیال ہوتا ہے اس خیال کو جانتے ہیں, لیکن جب وہ تمہارا خیال زبان پر آ جاتا ہے تو وہ آپ اتنی جلدی کہتے ہیں کہ وہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. آدمی کے خیال میں ہوتا ہے کہ میں ایسا کروں گا, لیکن جب اس کو بیان کرتا ہے تو وہ تو زبان سے نکلتا ہے. تو میں نے اس کے بعد سوچنا شروع کر دیا کہ جب میں بات کروں گا تو میں اس زبان کو دیکھوں گا کہ کیا کہتا ہے. اس سے تھوڑا فرق آیا. اب میں فصیح آدمی ہوں کیا؟ آپ سمجھ گئے طریقہ بتاتا تھا آپ کو. تو اس نے جب میں وہاں گیا تو وہاں وکلا تھے, وکیل لوگ بڑی زبردست ہے. یہاں ہمارے سے وکیل بیٹھا ہے, وہ ہے, ادھر آ جاؤ. یہ ایسے وکیل نہیں ہے, الحمدللہ اس کی پیر مسعود شاہ صاحب کی پوتے ہیں, یہ جو وزیر بھی رہے, وہ جو اتنا بڑا وکیل ہے کہ ساری جو اب درویش کی مسجد جو ہے یہ اس نے کیس لڑے ہیں, بڑا زبردست. کوئی اس کے ماموں بھی جج ہے, عثمان علی شاہ تھا کیا, پاکستان کی چھٹی کا. اب یہ دعا کرے کہ اللہ پاک اس کو ٹھیک چلائے. آتا ہے تقریباً میرے خیال کتنے سالوں سے آ رہا ہے, تقریباً 20 سال سے, اور ہر سال تقریباً چلہ لگاتا ہے. دعا کریں کہ اور ٹھیک ہو جائے. جب ہاتھی مسخر ہوتا ہے تو پھر بڑے بڑے کام کرتا ہے, بکری مسخر ہوتی ہے تو وہ کیا کرے گی؟ بکیر ہمارا اس کی وہ چچا تھے نصرت شاہ صاحب, جو میں کہتا ہوں اس کا یہ وہ اس کے چچا تھے. تو میں نے جب میں گیا تو وہاں ٹائی والے تھے, سارے ٹائی کوٹ. تو یا اللہ اب سارے کڑے ہو گئے. اس ایک نے جو ترجمان تھا اس نے کہا کہ مفتی صاحب یہ آزادی کی چیز ہے, ہمیں بتا دیں. اب ایک آدمی مہمان آیا ہے, وہ بیچارہ بیٹا ہی نہیں ہے. امام صاحب بھی شرمندہ تھے, امام نسیم صاحب, کہ آزادی کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے وقت پر جو بات آپ کو سمجھائیں تو بڑی بات ہوتی ہے. میں نے کہا کہ آزادی وہ ہے جب آدمی اپنے نفس سے آزاد ہو جائے, اپنے نفس کی خواہشات سے, اس پنجرے سے آزاد ہو جائے, یہ آزادی ہے. اس نے کہا کہ تشریح, میں نے کہا کہ دیکھیں آپ کو منصب کی لالچ ہے, اب سارے وہی لوگ ہیں, آپ کو مال کی لالچ ہے,
اب اس مال کے لیے، اس منصب کے لیے امریکہ کی بھی کیا کرتے ہیں؟ غلامی کرتے ہیں. لندن کی بھی غلامی کرتے ہیں. اس نفس کے لیے تم لوگوں کی چپلیاں بھی ٹھیک کرتے ہو، خدا کے لیے نہیں، اس خواہشات کے لیے. تو تم خواہشات کی پنجرے میں بند ہو. تو جو خواہشات کی پنجرے میں بند ہوگا وہ آزاد ہے یا وہ کیا ہے؟ وہ غلام ہے. تو کہتے ہیں جو ہماری غلامی ہے اس وجہ یہ ہے کہ ہم خواہشات کی پنجرے میں بند ہیں. خواہشات کی پنجری کو توڑ دو تو کیا ہو جاؤ گے؟ تم آزاد ہو جاؤ گے. کیا ہو جاؤ گے؟ آزاد ہو جاؤ گے. اب اس کے پاس جواب تو ہوتا نہیں، کیونکہ دراصل میں نے یہ بات قصداً کی تھی. اس وقت یہ امریکہ کی بڑا کیا وہ ہوتا ترتیبات تھی. اب تو الحمدللہ میرے خیال میں یا طالبان کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے دے، دماغ ٹھیک کر دیے. تو یہ اس کے بعد کہتے بیٹھ جاؤ. اسی طرح انسان کی دل پر کیا ہے؟ مخلوق کا جلسہ ہے. مخلوق کیا ہے؟ مخلوق ہے. اس پر فلان کچھ کرے گا، مال نہیں ہوگا میں کیا کروں گا، فلان نہیں ہوگا ہم کیا کریں گے. تو یہ سارے سہارے ہیں. کیا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سہارا. مال سہارا ہے، دولت سہارا ہے. اور وہ یہ لوگ میرا فلان ڈی سی میرا دوست ہے. اب یہ سہارا کہ جب میں پھنس جاؤں گا تو میں سہارا میرے ہوگا. آپ دیکھتے ہیں جب بٹو کو پھانسی لگ رہی تھی تو سہارے بہت تھے، لیکن کس سہارے نے کام نہیں کیا. تو یہ سہارے یہ انسان کے دل پر پردے ڈالتے ہیں. ورنہ انسان ایسا ہے کہ وہ جب یہ سہارے نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی طاقتوں کو ان آنکھوں سے دیکھے گا، دل کی آنکھوں سے. اس کو مخلوق کچھ بھی نظر نہیں آئے گی. اب اس کو پتہ چلے گا کہ جو نعمت ملتی ہے کہاں سے ملتی ہے. اب اس کو کہتے ہیں شکر. اب دیکھو یہ بات قرآن کہتے ہیں، قرآن مجید کہتے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان مشرکین مکہ سے پوچھو، ان مشرکین مکہ سے پوچھو. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه. وہ کون ہے جو خشکی اور تری، سمندر اور خشکی، ان کے مصائب میں، طریقوں میں تم کو نجات دیتا ہے؟ اس کون ہے؟ اس وقت جب تم بسہارا ہو جاتے ہو. یہ عرب ہے، لوگ ہیں، یہ جانتے ہیں اس بات کو کہ جب آدمی بور میں آ گیا، اب پانی یہاں تک آ گیا، کوئی سہارا کام نہیں دیتا. نہ یہاں کوئی جہاز ہے کہ تم کو بچائے، نہ وہاں سے کوئی آدمی ہے کہ تم کو بچائے. اس وقت یہ سہارے تمام دور ہو جاتے ہیں، ساری دور ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس بات کو کہتے ہیں کہ جب تم اس طرح گھیرے میں آ جاتے ہو کہ تمام سہارے ختم ہو جاتے ہیں، یعنی کوئی سہارا تمہاری نظر میں نہیں ہوتا، تو پھر تم کو وہ فطری سہارا وہ نظر آتا ہے. وہ کون ہے؟ اللہ ہے. اب اسی بات کو، یہ قرآن ہے، یہ ہماری نفسیات کو چھیڑتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. تدعونہ، پھر اللہ تعالیٰ کو تم پکارتے ہو تضرعاً، گڑ گڑاتے ہوئے، جہراً و خفیہ، ہر وقت یا اللہ یا اللہ. اب دیکھیں جب مصیبت آتی کبھی مسجد اس کونے میں کھڑے ہوتے ہیں، کبھی اس کونے میں ہوتے ہیں. جو سمجھ جاتے ہو کہ کوئی بچانے والا نہیں ہے، پھر تمہاری نظر کہاں لگتی ہے؟ اللہ تعالیٰ لگتی ہے. اس وقت تمہارا ارمان کیا ہوتا ہے؟ اب یہ اللہ انسان کی فطرت کو بتاتا ہے. لئن انجانا من ہذہ، یا اللہ اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نکال دیا، لنکونن من الشاکرین. اب دیکھیں پہلے شکر تھی، کیا تھی؟ یعنی ہم نے دوسروں کے پر نظر کی، اب کس پر نظر ہو گئی؟ اس کو ہم سے دور کر دیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل اللہ ینجیکم، اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ تم کو نجات دیتا ہے. تم مجھے پکارتے ہو یا بھگوان کو پکارتے ہو؟
نجات دینے والا کون ہے؟ وہ تو آپ کہتے ہو نجات میں دیتا ہوں، یہ آزمائش ہے۔ منہا، اس مصیبت سے جس میں تم پھنسے ہو، ومن کل کرب، ہر مصیبت سے۔ مجھے یاد پڑتا ہے، میرا ایک بیٹا ہے محمد صالح، اب بڑا ہو گیا، وہ جب ہم نئے نئے گھر پہ نیچے آئے تھے تو وہ وہاں جنگل سا تھا، تو اس میں سانپ تھے، یہاں بھی سانپ تھے، یاد ہے؟ یہ جو طلباء ہے کسی سر کے نیچے سانپ سوتا تھا، کچھ کہتا نہیں تھا۔ یہاں جو پہلے لوگوں نے دیکھا ہے، یہاں سانپ کسی کو نہیں ڈستا تھا، اللہ پاک کی شان ہے۔ تو وہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس کی اب اس وقت تو چچ والا سانپ نہیں ہے، وہ سامنے آیا اس میری بچے کے سامنے، بچہ چل نہیں سکتا تھا، انہیں وہ جو سر کرتے ہیں اس کو کیا تھے، خپوڑی سمجھتے، وہ جو پاؤں پہ نہیں چلتا وہ گھسڑتا ہے۔ تو اب وہ ساتھ اب وہ اس کے پاس آیا کہ میں، بچے کو کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی کمال کی چیز ہے۔ تو اس وقت اس کی والدہ آئی، اس نے فوراً اس کو اٹھایا اس سے۔ اب دیکھو، اب اس کو صالح کو پتہ نہیں ہوگا کہ میری ماں نے مجھے بچایا تھا، اس کو ابھی پتہ نہیں ہے کیونکہ بچا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہی بات کہتے ہیں کہ تم کو پتہ نہیں ہوتا ہے میں تم کو کتنی مصائب سے بچاتا ہوں، بچانے والا کون ہوں؟ میں ہوں، لیکن تمہارا حال یہ ہے، ثم انتم مشرکون۔ دیکھو شرک کے مقابلے میں کیا لایا؟ شکر لایا۔ تم نے پھر تم شرک کرتے ہو، کیا کہتے ہو؟ فلان نے بچایا، فلان نے بچایا۔ وہی آپ کہتے ہیں میں مجھے یا اللہ فلان کام کر دو میرا، اللہ تعالیٰ نے کیا کسی ذریعے سے کر دیا، تو یہ تو میں ذریعہ بنا دیا تھا، تو آپ نے کہاں سے کہاں تک پھر شرک میں مبتلا ہو گئے۔ سمجھ آئی بات؟ اگر آپ توحید پر ڈٹے ہیں، آپ تمام مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ توحید کیا ہے؟ شکر ہے۔ توحید کیا ہے؟ شکر ہے۔ میرے خیال میں آپ سمجھ گئے بات کو۔ یہ کافر بھی اس وقت ہی میں پہلے کتاب لکھتا تھا دہریت اسلام تک، ایک بہت بڑا دہریہ ہے، اس کا حوالہ میں لکھا بھی ہے اس میں کتاب میں۔ وہ جب بہت سخت تکلیف اس پہ آئی، ہو گیا کہ یا اللہ مجھے بس، اس کی زبان سے اللہ کا نام لیا، تو کسی نے اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا، تو کسی نے پوچھا کہ تم نے اس وقت زبان سے اللہ کا نام کیوں لیا تھا؟ اس نے کہا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں تھا، یہ بات میری، کیونکہ اس وقت ساری ٹوٹ گئے تھے۔ تو اسی طرح جب انسان ہر چیز کو بغیر، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس طرح مصائب کے وقت نہیں، عام حالات میں، اب عام حالات ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن تمہاری نظر مجھ پر ہو کہ یہ سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ شکر یہاں شروع ہوتا ہے، اور ہے اسی طرح، اس میں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی، یہ انسان کی فطرت ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ناشکری کرتے ہیں، زبان سے شکر کرتے ہیں، دل سے شکر نہیں کرتے۔ ھذا من فضل ربی، اوپر لکھا ہے کس بورڈنگ پر، لیکن یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی کہی تھی اور ہم بھی کہتے ہیں، فرق ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہماری بورڈنگ کو دیکھو، ہماری مال کو دیکھو۔ سلیمان علیہ السلام کو بھی جب ایک آن میں اس نے وہ تخت کو حاضر کیا تو اس نے کہا کہ ھذا من فضل ربی، یہ کسی کا کمال نہیں ہے، اللہ رب العالمین جل جلالہ کمال ہے کس طرح کی، وہ جانتا تھا، دیکھتا تھا کہ نعمت کہاں سے مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے مل۔ بلقیس آئی، ہوشیار عورت تھی بلقیس، آ رہی تھی، جب آئی تو اس نے وہ ایک تو حضرت اس میں سلمان صاحب کی نظر تھی بہت مضبوط، اور وہ جب آئی تسلیم ہو کر آئی تھی، تسلیم ہو کر آئی تھی،
تو اس کے بعد جب محل میں داخل ہونے لگی، محل کی نیچے شیشے سے وہ جڑا ہوا تھا، اس کے اندر پانی جا رہا تھا. اب وہ شیشے اتنے صاف تھے کہ نظر آ رہا تھا کہ یہ گویا پانی ہے. تو اس نے اپنی پینچوں کو، فطرت انسان جب پانی ہوتے وہ اٹھاتا ہے، تو اس کو کہا گیا کہ یہ وہ نہیں ہے، کیا یہ پانی نہیں ہے، سرح ہے. کیا ہے؟ شیر سے جڑا ہوا، ممردن، شیر سے جڑا ہوا کیا ہے؟ وہ ہے. اب یہ عورت ہوشیار تھی، بہت ہوشیار تھی. ایک دم اس کا دل کھل گیا، سمجھ گئی او ہو میں ابھی تک مظاہر قدرت کی پرستش کر رہا تھا. مظاہر ایک قدرت ہے، وہ کس کے پاس ہے؟ ایک مظاہر ہے کہ جہاں سے نظر آتا ہے، جہاں سے. اب ایک پانی ہے، پانی سے بچنا چاہیے، پانی سے. اب ایک پانی جس سے ظاہر ہو رہا ہے، شیشے سے ظاہر ہو رہا ہے. اب شیشہ پانی تو نہیں ہے، شیشہ پانی ہے نہیں. میں تو سورج پرستی، سورج تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی مظہر ہے کہ میں اسی کو سجدے کرتا ہوں. ابھی کیا ہے؟ سہارا اٹھ گیا، سہارا ختم ہو گیا. تو فوراً کہا، کہنے لگی اسلم تو رب پھر لی، پہلے معافی مانگی، پہلے معافی مانگا. انی ظلمت نفسی، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا. اوہو اب یہ کس کو دیکھ رہا ہے؟ رب کو دیکھ رہا ہے. ربی ظلمت نفسی، میں نفس پر ظلم کی. وہ اسلمت مع سلیمان، پہلے سلیمان کے لیے تسلیم ہو گئی تھی. نہیں، اسلمت مع سلیمان السلام کے ساتھ کس کے لیے تسلیم ہو گئی؟ لرب العالمین. میرے خیال میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ شکر کہاں شروع ہوتا ہے، کہاں سے؟ دل شروع ہو جاتا ہے. زبان پر اس کا، زبان دل کا ترجمان ہے. اب کتنے ہم جھوٹ بولتے ہیں. شکر ہے الحمدللہ اللہ نے 20 بیٹے دی ہیں، کوئی مجھے غم نہیں ہے. اب جیسے فخر کرتا ہے، شکر نہیں کرتا. ایسا نہیں، یہ سمجھدار بہت ہے آپ کا. اس طرح میں کہا کہ دوست کا کیسے بنا ہے. ایک بار سیف الرحمن، ایک راجہ ہنس تھا، ایک کوا تھا، دونوں چل رہے تھے. تو مولانا حضرت فرماتے ہیں کہ میں دیکھا کہ آپس میں دوست کیسے بنے. تو دیکھا دونوں، جب میں قریب گیا تو وہ اڑ نہیں رہے تھے، تو دیکھا دونوں لگ رہے تھے. تو میں سمجھ گیا کہ اس لگڑاہٹ نے اس کو کیا ہے. تو ان لوگوں یہ بھی سمجھدار ہے، فوراً سمجھتا ہے، یہ سمجھداری اس کو کیا ہے، دوست بنایا ہے. لیکن اس سمجھداری کو خدا کے لیے استعمال کریں. ٹھیک ہے، پکا. ویسے لطیفہ ہے یہ، وہ جو ہے وہ جلینوس بہت بڑا فلسفی تھا، وہ تھا لنگڑا. ایک بار راستے میں کسی نے اس کے ساتھ بہت محبت کی، وہ دیوانہ تھا، پاگل تھا. اس کو گلے لگائے، وہ ادھر چوما ادھر. یہ گھر میں وہ جلینوس تھا، سمجھدار آدمی تھا. خیر بارہ جو بھی تھا وہ سمجھدار تو تھا. تو اس نے کہا کہ مجھے فلان دوائی اٹھاؤ. اپنی شاگردوں سے کہا. اس نے کہا کہ وہ تو دیوانوں کی دوائی ہے. اس نے کہا کہ میں دیوانہ ہو رہا ہوں. اس نے کہا کہ وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بس مجھے دے دو، مجھے شک ہو گیا کہ میرے اندر دیوانگی کی، جنون کی جراثیم آ گئے ہیں، وائرس آ گیا،
وائرس آ گیا ہے. خیر اس نے کہا بتاؤ صحیح. اس نے کہا کہ وہاں ایک پاگل تھا, اس نے میرے ساتھ کیا کی, بہت محبت کی ہے. تو ظاہر ہے کہ محبتیں تو اوصاف کے ساتھ ہوتی ہے, تو اس کے وہ دیوانہ تھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے کے اندر دیوانی کی جراثیم ہے, اسی لیے اس نے مجھے محبت کی. اب دیکھیں دو چیسی ہوتے ہیں, یہاں دونوں ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں, ہم نہیں جانتے, واپس میں جب آنکھ کے ملاتے آپس میں محبت ہو جاتی ہے اس کی. تو وہ لوگ باغی اس کی دیکھیں اس میں کوئی اور صفت نہ ہو, تو زیادہ چل نہیں سکتا, لنگڑا تھا, گڑ جا رہا تھا. واپس آیا کہ استاد جی بالکل خیریت. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ وہ لنگڑا ہے, آپ بھی لنگڑا ہے, اس لنگڑاہٹ نے تم کو اب کیا تھا. محبت قائم ہو گئی تھی. بہرحال میں کیا اب ایسی میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں, اللہ رحمان ہے, اگر تمہارے اندر مہربانی دیکھے گا تمہارے ساتھ محبت کرے گا نہیں کرے گا؟ سمجھ آئیے اب. اللہ تعالیٰ شکور ہے, قدردان ہے. ہم ایک بار جاتے ہیں خدا کی طرف, وہ ہاتھ آ جاتے ہیں, قدردان ہے. تم قدردان ہوں گے تو اللہ تعالیٰ تم ساتھ کیا معاملہ کرے گا. اگر آپ امانت کرو گے تمہارے کو اللہ تعالیٰ کیسی رحمت کی گود میں رکھے گا. آپ اس طرح جائیں, اس کو کہتے ہیں خدائی رنگ. کیا خدائی رنگ؟ اور یہ تب ہو کہ تم شاکر بن جاؤ گے. کیا بن جاؤ گے؟ شاکر بن جاؤ گے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں شاکر بنا دے. تو ایک زبان سے شکر ہے الحمدللہ. کیا یہ زبان دل کا ترجمان ہو گیا. اب عمل کا ترجمہ کیا ہے؟ اعملوا آل داؤد شکرا. اب آنکھ کا شکر یہ ہے کہ اس کو غلط استعمال نہ کرو. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے, اس کو غلط استعمال نہ کرو. وہاں استعمال کرو جہاں اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. زبان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, اس کو وہاں استعمال کرنے جہاں اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہو. یہ زبان کی قدر ہو گئی. جھوٹ مت بولو, غیبت مت بولو, زیادہ تکبر مت کرو, کچھ بھی باتیں نہیں کریں. اس طرح جو اللہ تعالیٰ کی اس کی مرضی, اللہ کی مرضی کی پر چلاؤ اس کو. اب توحید ہو رہا ہی نہیں ہو رہا. شکر توحید ہے, لیکن وہ زبانی توحید نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ عملی توحید ہے. کیا ہے؟ شکر عملی توحید ہے. ہاتھ پاؤں کو اللہ تعالیٰ نے دیے, اس کو ٹھیک استعمال کرو. مال دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, اس کو ٹھیک استعمال کرو, اپنی جگہ پر استعمال کرو, غلط استعمال نہ کرو. جہاں ضرورت ہو وہاں استعمال کرو. اس کو یہ اللہ کی نعمت ہے, اس کو ضائع کیوں کرتے ہو؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا, آپ ڈرم میں جا کر اس چاول کو ڈالتے ہو. کیوں ڈالتے ہو؟ نہ ڈالو. وہاں فقیر بیٹا ہوگا, اس کو دے دو. یتیم ہوگا, مسکین ہوگا. اب دیکھیں ہم کتنے کھانے کا ضائع کرتے ہیں. عورت کھانا پکاتی ہے, کبھی جو کبھی پکی جلی ہوتی ہے, کبھی کچی ہوتی ہے. انہیں شکری کرتی ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ضائع کرتی ہے. اس طرح پلیٹ یہاں پڑا ہے, وہاں پڑا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, اس کو اٹھاؤ. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے. ایک دن میں دیکھ رہا تھا, وہ کہتے تھے کہ جب پلیٹ کو صاف کریں تو اس آدمی کے اندر یہاں جراثیم ہوتے ہیں, پھر وہ صحت مند ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہیں. میں نے کہا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی تعلیم کو کس ساتھ نہ شکری کی. دراصل اس کو ہم کو اسی لیے چاٹتے ہیں, آگے فوائد ہوں گے, میں فوائد کا انکار نہیں کرتا, لیکن یہ اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ یا رب العالمین میں اس ایک ذرے کی محتاج ہوں. یہ تجھ نعمت ہے, تیری ٹھیک ہے, صحیح ہے, لیکن میں کہتا ہوں آج فوائد کا مطلب یہ ہے کہ نعمت کو ضائع نہ کریں. اس میں جو نعمت ہے, میں یہی بات عرض کرنا چاہتا تھا کہ اگر تالی کو آپ صاف کرو گے, پلیٹ کو صاف کرے گی, یا صاف نہیں ہوتا اس کو ٹھیک رکھو گے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اس نعمت کی قدردان ہو کہ یا رب العالمین ایک ایک ذرے پر سورج کی تپش لگی ہے. جو آپ کو آٹا ملتا ہے
یہ کہاں سے گندم آئے ہوں گے؟ گندم پر سورج خرچ ہوا، پانی خرچ ہوا، کھاد خرچ ہوا، یہاں نعمتیں آ کر تمہارے سامنے رکھی گئی، اب اس کو تم ضائع کرتے ہو۔ اسی لیے میرا یا رب العالمین میں اس ایک ذرے کا بھی محتاج ہوں۔ آپ دیکھیں اس کیفیت سے کھانا کھاؤ کتنے مزیدار ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ نظر تیز ہو جاتی ہے، وہ جو چھوٹے چھوٹے ذرے ہوتے ہیں اس کو اٹھائیں، تو آپ یا تو اس کو اٹھائیں یا کہو کہ وہاں مرغی ہے، اس کی مرغی کے لیے ڈال دوں گا تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ اور دیکھو دونوں باتیں ہیں، وہ بھی شکر ہے یہ بھی شکر ہے، لیکن دراصل اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کا محتاج ہوں۔ میں کیا ہوں؟ میں اس ایک ذرے کا محتاج ہوں، کیونکہ وہ ذرا کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اسی لیے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے آپ استغنا نہ برتیں۔ تو یہ مال کا شکر ہے۔ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے بہت زبردست ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کی مال ضائع ہو جاتا ہے، وہ مال کی قدر نہیں کرتے۔ مال کی لگاؤ، اللہ کے راستے میں لگاؤ، لیکن اس کی قدر کرو۔ میں صرف آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، پھر میں بات ختم کرتا ہوں۔ ہر چیز کو اسی طرح استعمال کرو جس طرح اس کا حق ہے۔ دو آدمی تھے، بہت فقیر تھے، اس کا کمزور ہو گئے تھے۔ کس نے کہا کہ آپ، اس نے کہا کہ مدینہ منورہ جائیں گے، وہاں لوگ صحابہ کرام کا دور تھا، کوئی ہماری مدد کرے گا۔ تو وہ کسی کے پاس گئے، رات گزاری، وہ خود بھی فقیر تھا۔ تو اس نے کہا کہ آپ کیسے آئے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں فقیر ہے۔ اس نے کہا کہ فلان کے پاس جاؤ۔ ایک صحابی اور صحابی کی نشاندہی کی کہ آپ ان کے پاس جاؤ۔ ان کے پاس ہو گیا، وہ اپنی ضرورت پیش کی کہ ہم اس طرح مشکل میں آ گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ آ جاؤ۔ اس کے ساتھ ایک خادم بھی تھا، بازار جا رہے تھے، راستے میں چترا پڑا ہوا تھا۔ چترا جانتے ہیں؟ چترا وہاں پمبر کا ہوا تھا، وہ بھی اٹھایا۔ وہاں کوئی اور چیز رکھی ہوئی ہوتی ہے وہ جو راستے میں پڑی ہوتی ہے، دیہاتوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، شہروں میں کم ہوتی ہے۔ پہلے زمانے میں تو کچی وہ راستے تھے۔ اس کے ساتھ دو بوریاں تھیں، اس بوریوں میں رکھتے تھے۔ تو خود راوی کہتے کہ میں نے ساتھی کو کوہنی ماری کہ خود اتنا ملنگ ہے کہ چتروں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ہمیں کیا دے گا، چلتے واپس۔ تو چھوڑ دے، جاتے بازار گئے۔ اس زمانے میں وہ خشک چربی ہوتی ہے، وہ یہی گھی ہوتا تھا، گھی بھی ہوتے تھے، لیکن یہ چونکہ فقیروں کے لیے یہی چیزیں ہوتی ہیں، خشک گوشت، قدیز، خشک چربی، یہاں دالیں، اس چیزوں کو لیا، کچھ گندم وغیرہ وغیرہ، دو یعنی 4 بڑی بڑی بوریاں بوجھ یہ بنا دی، 4 بوجھ بنا دی۔ بوجھ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ جو ایک بوری ہوتی ہے نا، بوری چھوٹی ہوتی ہے، وہ بڑا جو نہیں توڑا، جو ایک اونٹ کی ایک بار ہوتا ہے، ہاں جو بڑا لمبا ہوتا ہے، اس کو وہ بھر دیا مختلف چیزوں سے، دوسری کو بھر دیا، تو 4 توڑے بنا دیے۔ پھر بازار گیا، وہاں سے 2 اونٹ خریدے بہت زبردست، اس کے لیے زین بھی خرید دیا، اس زین کو لایا، اس پر اس توڑوں کو رکھا، اور اس کو جب اس پر بار کر دیا تو ایک کو 1 اونٹ دے دیا، دوسری کو 2 اونٹ دے دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ ہے کہ آپ لوگ سامان میں اس لیے خریدا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اونٹ اپنی خرچی کے لیے فروخت کرو، یہ اونٹ کے ساتھ آپ تجارت کرو۔ کیا کرو؟ اور وہی زمانہ تو وہ تو اس وقت 6 ویل تھا، کیا تھا؟ 6 ویل تھا، اس سے لوگ باہر لے جاتے تھے۔ اور یہ سامان اس لیے خریدا کہ تاکہ آپ کا اس وقت تک یعنی چند دن یا 10 دن یا 12 دن سے آپ کا گزارا ہو جائے، اس وقت تک تم سے اتنی کماؤ گے کہ کیا ہو جائے گا۔ اور یہ چیتری ایک بری ایک کو دے دی، دوسری کو دی کہ اگر تمہاری زین خراب ہو جائے اس میں پھر یہ ڈالا کرو۔ زین خراب ہوتا ہے، کبھی کبھی پڑ جاتے، اس میں یہ اندر سے ڈالا کرو۔ اب میں بتاتا ہوں کہ صحابہ کرام ہے، کیا ہے؟
یہ صحابہ کرام ہیں. اس کو آدمی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے کہ بس دنیا دیے، پوری دنیا دے دی، آپ کو دے دے گا، سب کچھ دے گا. لیکن تم رب العالمین کی شکر کیوں کرتے ہو؟ وہ مال دیتے ہیں، تم ضائع کرتے ہو. وہ تمہیں نعمت دیتے ہیں تم کو کہ سالن ہے، ڈرم میں ڈال دو. کیوں ڈرم میں ڈال دو؟ یہاں یہ فقیر یہاں کتنا سالن بچ جاتے ہیں، آپ کو ان لوگوں کو پتہ ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ 40,000 لوگ کھانا کھاتے ہوں، اسے ظاہر ہے کہ کچھ بچتا بھی ہوگا، لیکن آپ ڈرم میں دیکھ کچھ نہیں ہوگا. ہم اس سے ساری گھروں کو تقسیم کر دیں گے، اس کو دے دو، پھر اس کو فائدہ ہو جائے گا. وہ پھر خود برتن لالا کر کے دی جاتے ہیں. تو آپ مال کو کیوں ضائع کرتے ہو؟ ضائع نہ کرو تو انشاءاللہ تو یہ زبان سے شکر کرو، زبان سے شکر کرو، دل سے شکر کرو. دل کی آئے گا زبان پر، عمل میں آئے گا آپ بادشاہ ہے. آپ کہو کہ مجھے نے مجھ کی سب کو بادشاہ بنایا، یہ سارے میرے عیال ہیں. ایسا نہ کرو کہ یہ میرا پارٹی والا ہے اور یہ میرا پارٹی والا نہیں ہے. یہ ہمارے والے کو یہ سارے مسلمانوں والے کی جو ہر کوئی کہتے ہیں کہ میں پیغمبر سے کم نہیں ہوں. ہمارے پیسوں کو جمع کر کے ٹیکس وغیرہ کو اس سے اس کی گلی کو پکاتا ہے، اس کی گلی کو نہیں پکاتا. مجھے اونٹ نہیں دیا تو ماچس میں تو میرا بھی ٹیکس ہے، مجھ سے بھی ٹیکس کاٹا جاتا ہے، سب سے کاٹا جاتا ہے. فوجی کو کہتا ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی، اب تم کو ڈنڈا دیا، اب اس کو ٹھیک کام کرو، غلط کام نہ کرو. اسے نہ شکری مت کرو، نہ قدری مت کرو. بادشاہ کو کہتا ہے، ہمارے اسلامی علماء میرے ساتھ بیٹھے ہیں سامنے، اللہ پاک ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائیں. یہ 2-3-4 ساتھی ہمارے اسلامی والے بیٹھ گئے. میں نے بار بار ان کو کہا ہے کہ اگر آپ نے کبھی بھی یہ کہہ دیا کہ یہ کمال ہم نے کیا ہے تو تم نے ضائع کیا، ضائع ہو گیا. کہو کہ کس نے کیا ہے؟ ایسا کہا ہے نا، پیغام بھی بھیجا تھا کہ اگر آپ نے کہہ دیا کہ یہ میں نے کیا ہے، ہم نے کیا، ہمارا کوئی کمال تھا، کچھ نہیں، سب کچھ اللہ رب العالمین نے کیا ہے. آپ اگر اسی پر قائم رہو گے تو انشاءاللہ آپ ترقی کرتے چلے جاؤ گے، کیونکہ شاکر ہے. اگر کہتے کہ میرے مینڈک، تو پھر تمہاری مینڈک کیا پھر جیل میں گر ٹر کریں گے. میرے خیال میں آپ سمجھ گئے. ہر کوئی اپنی ذمہ داری کو پورا کرے. جس کو جو نعمت ملی ہے اس کو اس نعمت کی اس کے مطابق استعمال کرو. انشاءاللہ تم کیا ہوں گے؟ لئن شکرتم لازیدنکم.